سلطان مینشن میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ کافی عرصے بعد جشن کا سماں تھا۔ لندن سے پریحہ جلال اور ذہان بھی آ چکے تھے۔ نمیرہ کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، مگر اپنی ماں کی جگہ تانی ضرور شرکت کرنے آئی تھی۔ سہانا شبیر کے پاس جا چکی تھی اور جاتے جاتے شاہزین کا چین سکون سب ساتھ لے گئی تھی۔ یہ 4-5 دن تو یوں ہی ہنگاموں کی نظر ہو چکے تھے، اور آج مہندی کا فنکشن تھا۔ شابیر کی خواہش پر چاروں کا ایک ہی جگہ سلطان مینشن میں ہونا تھا۔ مہندی کا فنکشن سہانا، متی اور ربیہ پارلر گئی ہوئی تھی۔ ہر کوئی گن چکر بن چکا تھا۔ بیر نے خود کو کسی کی بے رحم جادو سے دامن بچانے کو بری طرح کاموں میں الجھا رکھا تھا۔ ابھی شاہزین کے بلانے پر وہ شاہزین کے روم میں آیا تھا، جہاں عریش اور وہ تیار ہو رہے تھے۔ ذہان بھی ادھر ہی موجود تھا۔ عریش بری طرح الجھا ہوا تھا کیونکہ اس نے کبھی شلوار قمیض نہیں پہنی تھی، مگر آج وائٹ کلفدار شلوار قمیض کے اوپر چنڑی گلے میں ڈالی تھی۔ سب لڑکوں نے یہی پہنا تھا۔ ذہان کو اور زین کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آئی۔ عریش کارٹون لگ رہے ہیں قسم سے، بالکل، ذہان نے مذاق اڑایا۔ تب ویر نے آگے بڑھ کر ذہان کو گوڑی سے نوازتے اس کی مدد کی، کف کالر درست کیے اور چنڑی گلے میں ڈالی۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی ڈیشنگ اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شاہزین بھی تیار تھا، کم تو وہ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار ایک ڈمپل کے درشن ہو رہے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں اس کی بکواس سننے کی، عریش بہت اچھا لگ رہے ہو۔ برو اب تو تیار ہو جاؤ یار، شاہزین کہتا باہر گیا۔ ذہان بھی چلا گیا۔ عریش اس کے پاس آیا۔ عریش نے یہاں آ کر ڈیوٹی جوائن کر لی تھی۔ پھر عریش اور ویر نے جرم کی دنیا میں تباہی اور بربادی مچا دی تھی۔ یہ 2000 کے برابر تھے جو کسی کی پکڑ اور قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ دونوں میں گہری دوستی بھی ہو چکی تھی۔ اب وہ آپس میں ہر بات شیئر کر لیا کرتے تھے۔ وہ قریب آیا اور ویر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب اسے تمہارے ساتھ بھیجا تو دل میں 1000 طرح کے وسوسے اور خدشے تھے، مگر اب میں خود چاہتا ہوں کہ نینا بہت جلد تمہارے پاس آ جائے۔ ویر نے کرب سے آنکھیں بند کی اور اپنے ہونٹ کاٹے۔ حیرت کی بات ہے، اس ڈائمنڈ نے بھی اپنے طریقوں سے نینا کو ہر طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ہم بھول گئے کہ آنٹی ہماری ماں ہے۔ عریش اداسی سے بولا، کیونکہ ویر کی بکھری ٹوٹی حالت دیکھ کر اس سے بہت برا فیل ہو رہا تھا۔ اس کا دوست دکھی اور غمزدہ تھا تو اس کی خوشی کیسے مکمل ہوتی؟ جانے دو یار، تم اپنا وقت انجوائے کرو۔ میرا دل کہتا ہے وہ جلد میرے پاس میری 10 رسمیں ہوگی انشاءاللہ۔ ویر ذرا سا مسکرایا، تبھی ہبا انہیں بلانے آ گئی۔ وہ باہر آئے۔ ویر اس کے ساتھ سٹیج تک آیا۔ سب موجود تھے۔ دولہے سٹیج پر بیٹھ چکے تھے، بہت پیارے لگ رہے تھے۔ زین اور عریش، اب بس دلہنوں کا انتظار تھا، جو کم از کم ان کے لیے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ ویر سٹیج کے پاس کھڑا اظہار سے کوئی بات کر رہا تھا جب پلوش شاہ اس کے قریب آئی، کیونکہ سب ہی تقریباً تیار تھے سوائے اس کے۔ ویر، میں نے کپڑے نکال دیے تھے تو پہنے کیوں نہیں ابھی تک؟ پلوش شاہ پوچھ بیٹھی۔ وہ زخمی سا ہنس دیا، کیونکہ مما تنہائیاں اگر روح کی گہرائیوں میں اتر جائیں تو رونقیں اور کوئی خوشی انسان کو متاثر نہیں کر سکتی۔ پری اپنے بیٹے کی جانب دیکھ گئی۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں مما، ڈونٹ وری۔ وہ بلو ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا لاپرواہی سے بولا، پھر لان کی ایک سائیڈ جا کر سگریٹ سلگائی۔ اب وہ بڑے دھڑلے اور بے باکی سے سب کے سامنے اسموکی کرنے لگا تھا۔ تبھی لان میں ہلچل سی ہوئی تھی، جب حرم اور ہبا کے ساتھ دھیمے قدموں سے چلتی مطربہ اور سہانا سٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی ان کی حسن کے تیکھے ترکشوں سے گائل تھے، اب بھی وہ دلوں پر بجلی سی گرا گئی۔ سہانا یلو اور بلو امتزاج کے خوبصورت کامدار لہنگے میں تھی اور مطربہ یلو اور ریڈ کلر دلہن بنی اور ہلکے میک اپ سے اور خوبصورت ہیئر سٹائل میں بے حد خوبصورت اور دلکش لگ رہی تھی۔ ربیہ نے بھی ہلکے کام والا سبز لہنگا ہی پہنا تھا، ہلکے میک اپ، گھنے سیاہ کالے لمبے بالوں کی چوٹی آگے گرائے، کلچ تھامے وہ لہنگے سے الجھتی جب لان میں داخل ہوئی۔
تو محفل میں بیٹھے ایک شخص کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ آج وہ اسے بچی بچی نہیں، اپنی بیوی اور بڑی بڑی لگی۔ دلہنوں کو لا کر اسٹیج پر دلہنوں کے ساتھ بٹھایا گیا۔ وہ بے حد نروس ہو رہی تھی، کچھ جسم پگھلاتی نگاہیں تھیں جو بڑی بے باکی سے ان کا احاطہ کرنے میں مصروف تھی۔ شاہزین تو پھر سب سے نگاہیں چرا کر وقتاً فوقتاً ایک گہری نگاہ اس پر ڈال رہا تھا، مگر عریش نے شرمانے کی ذرا بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور بڑی پرشوق نگاہوں سے متی کو دیکھے جا رہا تھا۔ متی نے اس کی بے شرمی پر دل میں دانت کچکچائے، مگر افسوس کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ سب بے حد خوش تھے، رسم ادا کی جا رہی تھی۔ شبیر آ کر بیٹی کے پاس بیٹھے تھے اور شفقت بھری نگاہوں سے اسے شرماتے دیکھ رہے تھے۔ شاہزین کی زبان میں کھجلی ہوئی، ذرا سا جھک کر سرگوشی کی۔ اوئے بیبی تو بڑی ہو گئی ہے، آج دلہن بن گئی ہے، کل بچوں کی فوج پیدا کر کے ماما بھی بن جائے گی۔ سو ایکسائٹڈ۔ سہانا سخت تلملائی، مگر پاس ہی پاپا بیٹھے تھے، مگر تبھی دماغ میں جھماکا سا ہوا اور اپنی سینڈل کی ہائی ہیل شاہزین کے پشاوری چپل پہنتے پاؤں پر زور سے رکھ دی۔ شاہزین بلبلا اٹھا مگر سکون سے بیٹھا رہا، جھک کر پھر سرگوشی کی۔ سہانا بیبی، اگر نہیں چاہتی کہ کل ہمارا مسحری میدان جنگ بن جائے تو فوراً اس سے پہلے ہیل ہٹاؤ۔ سہانا بکھلائی اور فوراً پاؤں ہٹایا، جس سے پاس بیٹھے شاہزین کا ڈمپل گہرا ہوا، جو کہ سہانا نے چور نگاہوں سے دیکھا، مگر بدقسمتی سے کیمرہ مین نے وہ خوبصورت شرارتی پل کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیا تھا۔ سہانا گڑبڑائی اور سیدھی ہو گئی۔ شاہزین خاموش ہو کر بیٹھے، کچھ زیادہ ہی بدتمیز ہو گئے ہیں اب۔ شبیر اٹھے تو وہ دھیمے سے مگر گرائی، سو سویٹ بیبی کو غصہ آ گیا، مگر سو سیڈ، کچھ کر نہیں سکتی۔ شاہزین نے پھر چھیڑا۔ اب کی بار سہانا نے شاہزین کے پاؤں پر پورے زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ وہ اچھلا۔ سہانا کو ہنسی آئی تو سر جھکا لیا۔ جو کرنا ہے آج ہی کر لو سہانا بیبی، کیونکہ کل کا دن تو میرا ہے، اس کے بدلے میں کیا کیا کرنے والا ہوں، سوچ ہے تمہاری۔ شاہزین کی بات پر اب واقعی سہانا دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ادھر متی بھی بے نیازی سے بیٹھی تھی اور عریش کو منہ لگانا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ عریش بھی کہاں زیادہ دیر چپ رہنے والوں میں سے تھا۔ واؤ، تو مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا۔ متی پہلو بدلا۔ کچھ بول تو سکتی نہیں تھی کیونکہ پاس ہی اس کی سائر پر اس کے ڈیڈ بیٹھے تھے، مگر ادھار رکھنے والوں میں سے وہ بھی نہیں تھی۔ بڑی خاموشی سے اپنے دوپٹے میں سے کامن پن نکالی تھی اور بڑی سرت سے پن نے شیر کے پہلو کی توازیہ کی تھی۔ وہ اچھلا مگر ہار نہیں مانی۔ کچھ ہی دیر میں متی کو اپنی پنڈلی کے اوپر ٹانگ پر کوئی چیز سرسراتی محسوس ہوئی۔ وہ سٹپٹائی، ذرا سا آگے ہو کر دیکھا تو عریش کی پشاوری چپل میں سے پاؤں غائب تھا اور متی کی ٹانگ پر گستاخیاں کرنے میں مصروف تھا۔ متی کو شدید طیش آیا۔ شاہزے کسی فرینڈ کے بلانے پر اسٹیج سے اٹھا۔ متی کی پن نے اب عریش کی ٹانگ کی توازیہ کی تھی۔ یوں مینڈک بندر، سکون سے بیٹھو۔ متی گھبرائی۔ عریش کو ہنسی آئی۔ نہ آرام سے بیٹھا تو کیا کرو گی؟ اطمینان قابل دید تھا۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، وہ دانت پیس کر بولی۔ آہا گڈ، آج تو مجھے مت چھوڑنا، میں کل تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ حساب برابر، وہ زومانی سا بولا۔ متی کی سانسیں اٹکی۔ اب اسے اگنور ہی کرتی تو بہتر تھا، کیونکہ وہ بڑے اطمینان سے اب اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ جیسے تیسے رسمیں ادا کی گئیں، اب کھانا کھایا جا رہا تھا۔ ربیہ کسی کام سے اندر گئی تھی۔ ذہان گہری مسکان لیے اس کے پیچھے گیا۔ کافی دن سے اس کے دماغ کی دہی کسی نے نہ کی تھی۔ سو اپنے چھوٹے پیکٹ کی جانب بڑھا، جو ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا میں اب باہر ہی آنے والی تھی۔ لاؤنج میں ہی وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ دل پر بجلی سی گری تھی جب وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ذہان ببل چباتا اس کے اور قریب آیا۔ ہائے، کیا چل رہا ہے؟ ذہان پوچھ بیٹھا۔ فی الحال تو آپ کا منہ چل رہا ہے، وہ اطمینان سے بولی تو ذہان گڑبڑایا۔ میرا مطلب ہے سناؤ۔ نہیں، اگر میں نے آپ کو دو چار سنائی تو آپ کا منہ غبارے کی طرح پھول جائے گا، وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ ذہان کا منہ دیکھ کر زیادہ دیر ضبط نہ کر سکی اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ ذہان نے اسے کڑی سے نوازا۔ اب ایسے ندیدوں کی طرح تو نہ دیکھیں جیسے انڈیا والوں نے کشمیر پر نظر رکھی ہوئی ہے، وہ اترا کر بولی۔
اچھا اگر اتنے دنوں بعد آ ہی گئے ہو تو ایک سوال کا جواب دے دو۔ ربیہ نے پھر شوشہ چھوڑا۔ اچھا پوچھو، ذہان نے احسان کیا۔ وہ کون سی ایسی شے ہے جہاں رکشہ، کار، گاڑی یا کوئی سواری نہیں جاتی؟ ذہان نے سرد سی آبڑی۔ نہیں معلوم، تم بتاؤ۔ الیکٹریسٹی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسنے لگی۔ تبھی اچانک ذہان نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں پہنچا تھا۔ وہ بے تحاشا بوکھلائی۔ ذہان: اوکے فائن، اب ایک سوال کا جواب تم دو گی سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کے بہت قریب خمار آلودہ لہجے میں بولا۔ ربیہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کیا پوچھیں؟ وہ پوچھنا یہ تھا کہ وہ کون سے سوالات ہیں جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ اس نے شرما کے میرے سوال پہ ایسے گردن جھکائے مزہ آ گیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ اس کی پرتپش قربت میں مچلی۔ اوکے میں پوچھوں؟ 2 سوالات، دیکھتے ہیں بھلا تمہیں شرم آتی ہے کہ نہیں۔ ذہان نے اس کی پتلی ہوئی حالت انجوائے کی۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، وہ گھبرائی۔ تبھی ذہان نے ذرا سا جھک کر اس کے ماتھے پر عقیدت سے محبت کی مہر، پہلی مہر ثبت کر کے اس کے رہے سہے اوسان عطا کیا۔ گرفت نرم کی تو وہ اپنا آپ ذہان سے چھڑا کر وہاں سے فوراً رفو چکر ہوئی تھی۔ ذہان کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ یقیناً اس چھوٹے پیکر کی سنگت میں زندگی بے حد حسین گزرنے والی تھی۔ فنکشن کے ہنگامے سرد پڑ چکے تھے، تمام مہمان رخصت ہو چکے تھے، رات کے 1 بج چکے تھے، سب اپنے اپنے رومز میں جا چکے تھے۔ باہر سرونٹ اور ویٹر لان میں سے چیزیں ہٹا رہے تھے۔ ویر وہیں ایک چیئر پر بیٹھا اسموکنگ کرتا کسی غیر مرئی نکتے کو گو رہا تھا۔ آج اگر وہ دشمن جان اس کے پاس ہوتی تو ان کا بھی فنکشن ہوتا، یا ویر کس قدر خوش ہوتا۔ اب تو رگو جان اتنی وحشت زدہ تھی کہ دل کرتا ہجر کے غم میں ان کے آنسو روئے۔ آنسو اپنے اندر اتارتے اتارتے اب تو آنکھیں اور سینہ بھی جلنے لگا تھا۔ اب برداشت جواب دے چکی تھی، حوصلہ ہارنے لگا تھا، اب صبر کا پیمانہ جھلکنے کو ہی تھا۔ کندھے پر ایک نرم اور مہربان سا لمس محسوس ہوا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ڈیڈ! وہ شاویر سے لپٹا تھا، اذیت سے تڑپتے اس کے آنسو شاویر کی شرٹ میں جذب ہوئے تھے۔ وہ بے آواز رو دیا۔ شاویر کی رگیں تنگی جبرے بینچ کے شہباز پاس ہی کام کرتے شہباز کو دیکھا وہ دوڑا۔ وہ بکھلا کر قریب آیا۔ جی سر، اپنے پاپا کو بلا کر لاؤ، ابھی اور اسی وقت۔ جی سر۔ کچھ ہی دیر بعد سمی ہاتھ باندھے شاویر کے آگے کھڑا تھا۔ سمی، دیکھ رہے ہو میری بیٹی کی حالت؟ وہ غرایا۔ آج تک میرے بیٹے کے منہ سے نکلنے سے پہلے میں نے اس کی ہر خواہش پوری کی، اور آج اسے اسی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش سے دور کر دیا گیا ہے۔ اب بتاؤ گے کہ میری بہو کہاں ہے کہ نہیں؟ شاویر کا لہجہ بہت سخت تھا۔ مگر سر، وہ بیگم۔ سمی، ایڈریس دو۔ وہ دوڑا۔ سر، وہ اماں ہاجن کے حجرے میں۔ سمی دھیمے لہجے میں بولا۔ شاویر کی تنی رگیں ڈھیلی پڑی۔ شٹ! یہ بات میرے دماغ میں پہلے کیوں نہیں آئی؟ ہے شیر، اٹھو! شاویر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ نکلو فوراً، میں ایڈریس میسج کر دیتا ہوں، لے آؤ اسے کل کے فنکشن میں۔ ایک اور دلہن کا اضافہ چاہیے مجھے، شاویر نے سکون سے کہا۔ وہ تیزی سے کھڑا ہوا، پڑتے جذبات میں اپنے ڈیڈ کے سینے سے جا لگا۔ تھینکس ڈیڈ، اور تیزی سے سلطان مینشن سے نکلا۔ ادھر اندر پلوشا اور حرم اور ہبا اندر بیٹھی کل کے فنکشن کی ضروری ڈسکشن کر رہی تھی کہ پلوشا کا فون رنگ ہوا۔ یس کر کے کان کو لگایا تو پیروں نیچے سے زمین کھسکی۔ مریم بی بی کی گھبرائی آواز فون میں سے گونجی۔ مجھے پتہ ہے پلوشا کہ تمہارے نمبر پر فون نہیں کرنا تھا، مگر صورتحال ہی ایسی ہے کہ پلوشا نینا کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، پلیز فوراً چلی آؤ۔ مریم بی بی نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ پلوشا کو ہاتھ پیر پڑے تھے۔ کیا ہوا؟ بی حرم بے چین ہوئی۔ حرم، تم میرے ساتھ آؤ، نینا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ میں بھی ساتھ چلوں گی، ہبا نے کہا۔ صحیح۔ وہ تینوں فوراً باہر نکلی، ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو بولا، اور رستہ تھا کہ طویل ترین ہوتا جا رہا تھا، سفر تھا کہ کٹنے نہیں کٹ رہا تھا۔ آخرکار وہ پہنچ گئی۔ اندر داخل ہوئی، مگر اندر بے حد خاموشی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اندر کمرے میں داخل ہوئی تو حیرت ہوئی۔
مریم خاموش سی بیٹھی تھی جبکہ نازیہ بے چین سی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ نینا 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 کہاں ہے مریم؟ ان دونوں کے علاوہ روم خالی تھا۔ پلوشیا کی سانسیں اٹکی۔ وہ بیگم صاحبہ نینا بی بی کو تو چھوٹے صاحب لے گئے۔ نازیہ فق چہرہ لیے بولی، پلوشیا چلائی کون چھوٹے صاحب؟ شاذل بائی نازیہ نے ان کے سر پر بم پھوڑا۔